صاحب ماہر ماحولیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے گفتگو کریں گے۔ عامر صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا محکمہ موسمیات کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ کلاؤڈ برسٹ یا فلڈ وارننگ بر وقت دے سکے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا وہاں سے ایک بیک گراؤنڈ بنا کر تھوڑا سا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو بھی بیان کرنا چاہوں جی گا، کیونکہ میں یہاں پہ اکیڈمک کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میں خود چینج پہ پچھلے 15 سال سے کام کر رہا ہوں، اور جو میرا پی ایچ ڈی ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے۔ جہاں ابھی اداروں میں گیپس کی بات ہوئی تو بالکل یہ گیپس جو ہے یہ اکیڈمیا سے بھی گیپس ہے۔ ہمارے بہت سارے ریسرچ آرٹیکلز ہیں جس میں ہم نے کلائمیٹ چینج کی مانیٹرنگ کی ہوئی ہے، ریسرچ پیپرز ہیں، ماڈلنگ ہوئی ہوئی ہے، فور کاسٹنگ ہوئی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ صرف یونیورسٹیز تک ہی محدود رہتا ہے، اور شاید ادارے جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے نہیں ہینڈل کرتے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، پاکستان کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ 10 کنٹریز میں تھا جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا، اور ابھی جیسا کہ بتایا کہ 5th پوزیشن پر آ چکا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور کلائمیٹ چینج کا یہ امپیکٹ رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اگر آپ دیکھیں تو کبھی ڈراؤٹ پیریڈ رہا ہے اور کبھی بہت زیادہ فلڈنگ ہوئی ہے، اور اس کلائمیٹ چینج نے ہمارے مونسون کا جو سسٹم میں اس کو بری طرح سے متاثر کیے، اور ہم بھی جن علاقوں میں پہلے زیادہ بارشیں ہوتی تھیں وہاں پہ اب کم بارشیں ہو رہی ہیں، اور 222 کا فلڈ بھی ہمیں یاد ہے، 2010 کا بھی ہمیں فلڈ یاد ہے، اور اسی طرح بہت سارے سائیکلونز بھی ہمارے ساحلی پٹی کو ہٹ کر کے جا چکے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس سال 25% سے زائد بارش کی بات کریں تو اس سال 25% سے زائد بارش کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ گلوبل انوائرمنٹل ایشو ہے، اور اس کے پیچھے کئی فیکٹرز ہیں۔ سب سے اہم تو یہ کہ ہمارا جو ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، اور کون سا ٹیمپریچر، منیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمارا انکریز کر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فضا میں نمی جو ہے وہ جذب ہو رہی ہے، اور جب فضا میں زیادہ نمی ہوگی تو بارش کی شدت اور مقدار دونوں میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا بڑا فیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بحیرہ ہند ہے یا اس کے بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کو ہم سی سرفیس ٹیمپریچر کہتے ہیں، اور اس کی ایک دوسری ٹرمینالوجی بھی اس میں یوز ہوتی ہے جسے ہم انڈین اوشین ڈائپول بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اور جب یہ پازیٹیو ہوتا ہے تو مونسون کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس سال یہ دونوں فیکٹر ہمارے مونسون سسٹم کو غیر معمولی طور پر تقویت دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم شدید بارشیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ واضح طور پر کلائمیٹ چینج کا اثر ہے، اور یہ کلائمیٹ چینج کا پیٹرن جو ہے یہ اسی طریقے سے کنٹینیو رہے گا، اور اس کی شدت جو ہے اس میں کبھی اضافہ بھی ہوگا، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے کی تھی کہ کیا کلاؤڈ برسٹ جیسے شدید اور اچانک جو واقعات پاکستان میں معمول بنتے جا رہے ہیں، تو بالکل یہ ایک بالکل ایک تلخ حقیقت ہے کہ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز، جس کو ہم اچانک سیلاب بھی کہتے ہیں، پاکستان میں اب معمول بنتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جو شمالی علاقائی جات ہیں اور شہری علاقوں میں یہ واقعات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو بیان ہے وہ اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ جہاں تک تیاری کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم تیاری کرنے میں ناکام رہے۔ ہم ابھی تک کلائمیٹ چینج کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم ابھی بھی رد عمل پر زیادہ فوکس نہیں کر رہے، ہم ابھی بھی پریڈکشنز کو نہیں دیکھ رہے، ہم ابھی بھی ارلی وارننگز کے جو سسٹمز ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے۔ میں سمجھتا ہوں ارلی وارننگ کے سسٹمز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل عامر صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسے سیلاب پہلے بھی آ چکے ہیں۔ آپ نے 2010 کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے تمام پینلز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو عامر عالمگیر صاحب سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ عامر صاحب، جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریاؤں میں اتنی طغیانی ہے، یقیناً جو گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، وجہ تو یہ ہے، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں طویل المدتی اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے اس میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اگر ہم لاسٹ 60 ایئرس کا جو ہے وہ اگر کلائمیٹولوجیکل ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جس تیزی سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور سی لیول رائز ہو رہا ہے، تو یہ سی لیول رائز ہونا جو ہے یہ سی واٹر انٹروژن کو بھی بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ جو سمندر کا پانی ہے اس میں کافی زیادہ سالٹ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ کو بھی جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا فوری اثر تو یہ ہوگا کہ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ جائے گا، اور ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ،
اس کا خطرہ بڑھ جائے گا، جس سے ہمارے شمالی علاقوں میں تباہی آ سکتی ہے۔ تاہم اس کے طویل امپیکٹس جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 80% سے زائد پانی کی ضروریات گلیشیئر کے پگھلنے سے ہی جو ہے پوری ہوتی ہے۔ جب یہ گلیشیئرز اپنی موجودہ رفتار سے پگھلتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ مکمل طور پر سکڑ جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے دریاؤں میں پانی کی سطح بہت ٹھیک کم ہو ہے، جائے گی۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ اس سے نمٹ نہیں پا رہے ہیں۔ جس طرح سے کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سے یہاں پر بھی تیسرا اسپیل جو ہے وہ داخل ہوگا اور بارشیں ہوں گی۔ انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے، اس ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، یہ تو $1 ملین کوئسچن ہے، اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جس طرح کا فالٹی آبسولوٹ سسٹم ہے، چاہے وہ سیوریج کا سسٹم ہو، ہمیں کراچی کا جو پورا ویسٹ واٹر ہے وہ ملیر اور لیاری ریور کے ذریعے جو ہے عریبین سی میں ڈمپ کیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے بڑے نالے ہیں وہ اسی میں آ کر گرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے نالوں کی جگہوں پہ تجاوزات بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے مختلف شاپس بھی کھولی ہوئی ہیں، اور جو ہم سب سے خطرناک چیز جو ہم کرتے ہیں کہ ہم سالڈ ویسٹ بھی ان نالوں میں ڈمپ کر دیتے ہیں، اور جس میں پلاسٹک سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ تو پلاسٹک جو ہے وہ ان لائنز کو، ان نالوں کو بلاک کر دیتا ہے، اور جب فلڈنگ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو اس سے پہلے بھی صفائی نہیں کی جاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو اس پہ بہت سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ یہ سیوریج کا پانی جس کو ہم اسٹرانگ واٹر ہے، اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ جب یہ گندے پانی کی نالیوں میں چلا جاتا ہے تو ایک تو ویسٹ واٹر کا جو پروڈکشن ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اس پانی کو سمندر میں ڈمپ کر کے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو آلٹرنیٹ واٹر کے طور پہ جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ویلز بنا سکتے ہیں، اس پانی کو ری اسٹور کر سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والے ٹائم پہ اس کو ری یوز کر سکیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں عامر صاحب کہ ابھی بھی اسٹریٹجی کا فقدان ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس میں اربن پلاننگ جو ہے وہ ہمیں زیرو نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں، چاہے آپ سیوریج سسٹم کی بات کریں۔ کراچی میں جو ڈرنکنگ واٹر اویلیبل ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہماری ڈرنکنگ واٹر کی اور جو سیوریج کی لائنز ہیں وہ آپس میں کراس کنٹامینیشن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے بیماری پھیلانے والے جو جراثیم ہیں وہ پانی کے ذریعے ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہر صاحب آپ بتائیے گا، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح سے بارشیں ہو رہی